باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا 7واں رکوع، آیت نمبر 282۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل، مدت تک، مسمى، مقررہ، فاکتبوا، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، بالعدل، انصاف سے، ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتب، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما علمہ، جیسے اس کو سکھایا، اللہ نے، فلیکتب، چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل، اور لکھاتا جائے، الذی، وہ جو، علیہ الحق، اس پر حق ہے، ولیتق اللہ، اور اللہ سے ڈرے، ربہ، اپنا رب، ولا یبخس، اور نہ کم کرے، منہ شیئا، اس سے کچھ، فَإِن کَانَ، پھر اگر ہے، الذی، وہ جو، علیہ الحق، اس پر حق، سفیہن، بے عقل، او ضعیفاً، یا کمزور، او لا یستطیع، یا قدرت نہیں رکھتا، ان یمل ہوا، کہ وہ لکھائے، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ، اس کا سرپرست، بالعدل، انصاف سے، واستشہدوا، اور گواہ کر لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مرد سے، فإن، پھر اگر، لم یکونا، نہ ہوں، رجلین، دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون، جنہیں تم پسند کرو، من الشہداء، گواہ سے، ان تضل، کہ بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد دلا دے، احداہما، ان میں سے ایک، اخری، دوسری، ولا یابا، اور نہ انکار کرے، شہداء، گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ سستی کرو، ان تکتبوا، کہ تم لکھو، صغیرہ، چھوٹا، او کبیرہ، یا بڑا، الی اجلہ، ایک میعاد تک، ذالکم، یہ اقسط، زیادہ انصاف، عند اللہ کے نزدیک، و اقوام، اور زیادہ مضبوط، للشہادہ، گواہی کے لیے، و ادنی، اور زیادہ قریب، اللہ ترتابوا، کہ نہ شبہ میں پڑو، الا ان، سوائے کہ، تکونا، ہو، تجارتاً، سودا، حاضرتاً، حاضر، تدیرونہا، جسے تم لیتے رہتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ تم وہ نہ لکھو، واشہدوا، اور تم گواہ کر لو، اذا تبایعتم، جب تم سودا کرو، ولا یضار، اور نہ نقصان کرے، کاتب، لکھنے والا، ولا، اور نہ شہید، گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ، فسوق، گناہ، بکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے، اللہ، واللہ، اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقررہ تک، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے، ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے وے، جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور بتلاتا جاوے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا،
او لا یستطیع ان یمل، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو بتلا دے اس کا ولی انصاف سے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کرو دو گواہ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، ان تزل احداہما، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلائے اس کو دوسری، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور سستی نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا، اس کی میعاد تک، ذالکم اقسط عند اللہ، اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، واقوم، اور بہت درست رکھنے والا، للشہادتی، گواہی کو، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً خَاضِرَةً، اور اس کے نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو مگر یہ کہ سودا ہو، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہو تو دیرونہا بینکم، کہ آپس کے اندر وہ گھومنے والا ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ صرف سورۃ بقرہ ہی کی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ذکر فرمایا کہ آپس کے اندر جب بھی انسان کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس معاملے کو خاص طور پر تجارتی لحاظ سے، ادھار کے لحاظ سے، اسے آپس کے اندر اعادۂ تحریر کے اندر لے آئیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہان کے بارے میں بھی ذکر فرما دیا کہ گواہ کو قائم کرنا، تحریر لکھنا، تحریر کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر گواہ کا قائم کرنا، تو یہ مختلف اس طرح کے دو تین مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کا سرسری طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ذکر فرمایا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر لکھے پڑھے افراد کی تعداد پہلے ہی بہت کم تھی، پھر ان کے جو معاملات ہوا کرتے تھے وہ زبانی کلامی ہوا کرتے تھے، تو اسی کے اوپر وہ اکتفا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس جانب ترغیب فرمائی کہ تم اس چیز کو اعادۂ تحریر کے اندر لے کر آیا کرو۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت تحریر ہوتی ہے تو انسان ذہنی طور پر کمزور ہے، بھول بھی سکتا ہے، لیکن تحریر ایسی چیز ہے کہ جو انسان اگر تحریر کر رکھی ہے تو پھر انسان کو وہ معاملات یاد بھی رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی
کہ الی اجل مسمى اس کی طرف کی مدت کا جو تعین کرنے کے بارے میں رہنمائی فرما دی کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپس کے اندر معاملات نہ کیا کرو، کیونکہ جس وقت غیر معینہ مدت کے لیے انسان معاملات کرے گا تو پھر اس کے اندر نزاع پیدا ہونے کا، جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ برقرار رہتا ہے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی کہ لکھنے والا وہ کسی کی طرفداری کا معاملہ نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ جب انصاف کے ساتھ لکھے گا تو پھر جب اگر نزاع بھی پیدا ہو گیا تو اس صورت کے اندر پھر ان کے درمیان فیصلہ کرنا حق کے مطابق آسان ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اب کہ تحریر بھی کرنی ہے، تحریر کرنے والا انصاف کے ساتھ بھی تحریر کرے گا۔ اب تحریر کروائے گا کون؟ پھر اس طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی وہ بندہ لکھوائے گا کہ جس کے ذمہ حق ہے، مثلا سودا خریدار کے سر کے اوپر ہوگا، یا اگر کسی نے کوئی قیمت ادھار لے رکھی ہے، ادھار لینے والا اس کے سر کے اوپر حق ہے، تو اب چاہیے کہ لکھوانے والا کام بھی وہ معاملہ کرے۔ اب ایک تو وہ لکھوانے والا معاملہ کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ لکھوانے والی ذمہ داری تو اس کے سر کے اوپر آ گئی، لیکن صرف اس کے سر کے اوپر ذمہ داری چھوڑ کے اسے بھی آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ ساتھ میں فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور حق کے لکھوانے کے اندر ذرا برابر کمی نہ کرے، یعنی کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت اسے چاہیے کہ وہ لکھوانے والا کام کرے، اور اس کے دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا وہ تب حقیقت ہی لکھوائے گا۔ یعنی کہ اس کے اگلا جو ملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت بھی فرما دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر جو گواہوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد ہو اور اس کے ساتھ میں دو عورتیں ہوں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطۂ شہادت اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ گواہی کے بارے میں اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا طرز عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی واضح فرما دیا کہ گواہی کا کیا معیار ہوگا، کہ گواہی کا معیار یہ ہے کہ اس کے اندر پھر یہ معاملہ ہوگا کہ ایک چیز یہ ہے کہ دو مرد گواہ ہوں، اگر دو مرد گواہ نہیں تو اس صورت کے اندر پھر ایک مرد اور دو عورتیں یہ گواہ بنے گی۔ تو یہ گواہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار بتلا دیا۔ اب گواہی کا ایک مرد اور دو عورتوں کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر کس وجہ سے قرار دیا گیا، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس چیز کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر ایک بھول گئی تو اس صورت کے اندر دوسری اس کی رہنمائی کر لے گی، دوسری اسے رائے راست کے اوپر لے آئے گی، یعنی کہ اس کا جو بھول چوک ہے تو اس کی جو خطا ہے تو اسے اس کی وضاحت کر لے گی کہ یہاں سے تم خطا کے اوپر ہے، اس طریقے سے ان کے لیے حق بات کے اوپر گواہی دینا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کا معیار بنا لیا۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گواہ کے اندر کون سی شرائط ہونی چاہیے، کہ ضابطۂ شہادت کے لیے جو اصول اس آیت کریمہ سے بھی کچھ واضح ہوتے ہیں، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گواہ کا جو معیار ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ گواہ کے اندر دو مرد ہوں یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے، یہ پہلا بنیادی اصول بن گیا۔ تو پھر صرف اگر دو عورتیں ہوں تو ان کے لیے معاملات کے اندر گواہی دینا وہ کافی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کھل کر اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ ایک مرد ہو گواہ یا پھر دو مرد ہوں گواہ یا ایک مرد اور اس کے ساتھ میں دو عورتیں ہوں۔ پھر اس کے ساتھ میں گواہ کی باقی شرائط کے اندر یہ دوسرا یہ کہ گواہ کا مسلمان ہونا بھی لازمی ہے۔ تو اس کی وضاحت کہاں سے ہمیں ملتی ہے، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ من رجالکم، اس سے اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر تیسرے نمبر کے اوپر گواہ کے متعلق کہ گواہ کا سکہ اور عادل ہونا بھی ضروری ہے، کہ وہ فاسق اور فاجر نہ ہو،
کیونکہ اگر وہ فاسق اور فاجر ہوگا تو وہ گواہی دینے کے معیار کے اوپر پورا نہ اتر سکے گا۔ یہ بنیادی طور پر ایک گواہ کے لیے شرائط مقرر کی جاتی ہیں۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ تو اس کے اندر وہ بندہ آئے گا کہ جس کے اوپر زنا کی تہمت لگ گئی ہو، تو وہ اس چیز کے زنا کی تہمت لگانے والا ہو تو وہ بندہ اس کے اندر فاسق و فاجر کے زمرے کے اندر آئے گا۔ عمومی طور پر انسان ہلکے پھلکے گناہ کرنے کی وجہ سے فاسق و فاجر کہہ کر اسے گواہی سے اس کا حق ضائع نہ کیا جائے گا۔ تو موجودہ دور کے اندر بھی اگر انسان دیکھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اوپر ہی عمل درآمد کرنے کے اندر بہتری ہے، کیونکہ اگر انسان باریکی کے اندر جائے تو میرے خیال میں 99% تو کیا 99.99% ہم مسلمان پھر گواہی دینے کے قابل نہ رہیں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہوتا رہتا ہے، پھر ہم اس گواہی کے معیار کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ذکر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو تمہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اصول سیاح کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین راستے کے اوپر رہنمائی فرما دی، تاکہ انسان کسی قسم کے تنازع کے اندر نہ پڑے۔ اگر تنازع پیدا بھی ہو جائے، تحریر بھی موجود ہو، تحریر کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر گواہ بھی قائم ہو، تو انسان کے جو تنازع ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں حل کیا جا سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے اندر بہترین رہنمائی فرما دی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو رہن رکھنا مقبوضہ قبضہ میں، فَإِن، پھر اگر امینہ اعتبار کرے، بعضکم تمہارا کوئی، بعضا کسی کا، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ لوٹا دے، الذی، جو شخص، اوتمینہ امین بنایا گیا، امانتہ، اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، اپنا رب، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، شہادہ، گواہی، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک، آثم، گناہگار، قلبہ، اس کا دل، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اسے جو تم کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، تو گرد ہاتھ میں رکھنی چاہیے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یہ پورا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اس کا، اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گناہگار ہے دل اس کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے تھے تحریر لکھنے کے تھے، کہ اسے جو بھی آپس کے اندر معاملات ہوں تو اسے احاطہ تحریر کے اندر لے آؤ، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مزید وضاحت فرما دی کہ اگر تم نے اسے احاطہ تحریر کے اندر لانا ہے، لیکن وہ تو اسی صورت کے اندر ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تم اپنے علاقے کے اندر ہو، مقام کے اوپر ہو۔ اگر تم سفر کے اوپر ہوگے تو ایسی صورت کے اندر تمہارے لیے یہ کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کی بھی وضاحت فرما دی کہ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کاتب نہیں مل رہا تو ایسی صورت کے اندر تم رہن رکھ لو کوئی بھی چیز تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ پھر جس وقت تم اپنے علاقے کے اندر واپس آ جاؤ
تو اس کی امانت کو واپس کر دو، اور رقموں سے جو ادھار ہے تو اس کا معاملات آپس کے اندر کلیئر کر لیے جائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے گواہی کو چھپایا تو اس صورت کے اندر تمہارا دل گناہ گار ہوگا۔ اب دل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے اشارہ فرمایا کہ گواہی تو انسان کی زبان سے دی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اشارہ فرمایا کہ انسان کا جو گناہ کا اصل منبع ہے، جہاں سے گناہ بنتا ہے یا کوئی بھی اچھا عمل بنے گا، وہ اس کے اندر بنیاد انسان کے دل کی آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں